السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، دعوت و تبلیغ کے بے شمار فضائل ہیں۔ ہم آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں چند فضائل کے بارے میں بتائیں گے۔ وہ چند فضائل یہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ ایک ہی شخص پر اللہ کے راستے کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر تیری وجہ سے ایک شخص کو اللہ پاک ہدایت کر دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرنے پر 7 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ بدنی عبادت کا ثواب ایک سبحان اللہ کہنے پر یا نماز پڑھنے پر 49 کروڑ کا اجر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مفہوم ہے کہ خوش رہے، سرسبز اور شاداب رہے وہ شخص جو میری بات کو سنے، اس کو محفوظ کرے اور من وعن اس کو دوسروں تک پہنچا دے۔ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی محنت کرے گا وہ زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کی کتاب کا خلیفہ ہے اور اللہ کے رسول کا خلیفہ ہے۔ جو اللہ کے راستے میں نکلے گا اللہ اس کی دعائیں نبیوں کی دعا کی طرح قبول کریں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے دین کی حفاظت کی غرض سے ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ کی طرف ہجرت کی، خواہ ایک بالشت ہی سفر کیا ہو، تو اس نے جنت اپنے لیے لازم کر لی، اور وہ حضرت ابراہیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی ناجائز امر کو یعنی کسی ناجائز کام کو ہوتے ہوئے دیکھے، اگر اس پر قدرت ہو کہ اس کو ہاتھ سے بند کر دے تو اس کو بند کر دے، اگر اتنی قدرت نہ ہو تو زبان سے اس پر انکار کر دے، اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا بہت ہی کم درجہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، اور ظالموں کو ظلم سے روکتے رہو، اور حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو، ورنہ تمہارے قلوب بھی اس طرح خلط کر دیے جائیں گے جس طرح ان لوگوں کے کر دیے گئے، اور تم پر بھی لعنت ہوگی جس طرح ان پر یعنی بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی۔ فرمایا اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ جماعت اور قوم باوجود قدرت کے اس شخص کو اس گناہ سے نہیں روکتی تو ان پر مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اللہ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، مبادا وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور قبول نہ ہو، تم سوال کرو اور سوال پورا نہ کیا جائے، تم اپنے دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے وعدے کو سچا سمجھتا ہے، پھر جہاد کی نیت سے کوئی گھوڑا پالتا ہے تو قیامت میں اس گھوڑے کا چارہ اور پانی وغیرہ سب ترازو میں ہوگا۔ دوسری جگہ پیشاب اور لید کا ذکر بھی آیا ہے، یعنی ان سب چیزوں کا وزن اس بندے کی نیکیوں کا وزنی کر دے گا۔ دعوت والی محنت تمام امت کی ذمہ داری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نسبتیں ملی ہیں، نسبت نبوت اور نسبت ختم نبوت۔ ختم نبوت کے کام میں ہر امتی کے ذمہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو اپنا کام اور مقصد بنائے۔ بقول کسی بزرگ کے کہ دنیا ہمارا امتحان ہے، عبادت ہماری پہچان ہے، دعوت ہمارا کام ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ مسلمان آج اس بنیادی اور سرداری والے کام کو چھوڑ کر دنیا میں اپنا مقصد کھو رہے ہیں۔
جس سے زمانے کی امامت سے غلامی میں آ گرے، عزت کی چوٹیوں سے ذلت کے گڑھے میں آ گرے۔ آج مسلمان کو اپنے دعوت والے کام کا احساس تک ختم ہوتا جا رہا ہے۔ موچی بن کر جوتا گاٹھنا کام سمجھ میں آتا ہے، درزی بن کر کپڑے سینا کام سمجھ میں آتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر دین پھیلانا کام سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بلکہ آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر گھر میں دین کی بات کی جائے تو بیوی بچے ناراض ہوتے ہیں، دکان پر بات کی جائے تو گاہک ناراض ہوتے ہیں، دفتر میں دین کی بات کی جائے تو افسر ناراض ہوتے ہیں، دوستوں میں دین کی بات کی جائے تو کنڈیشن خراب ہوتی ہے، شادی بیاہ میں دین کی بات کی جائے تو برادری ناراض ہوتی ہے۔ اب بتائیے، جو دین دب جائے گھر میں بیوی بچوں کے نیچے، جو دین دب جائے دکان میں گاہکوں کے نیچے، جو دن دب جائے دفتر میں افسروں کے نیچے، جو دن دب جائے شادی بیاہ میں برادری کے نیچے، جو دن دب جائے دوست و احباب میں کنڈیشن کے نیچے، بھلا وہ دین دنیا میں کیا عزت دلائے گا؟ آج مسلمان حقوق العباد کا نعرہ لگاتا ہے۔ حقوق العباد کے معنی ہے بندوں کے حقوق، بندوں کے حقوق۔ سب سے بڑے بندے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہٰذا سب سے پہلے ان کا حقوق ادا کرنا چاہیے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ بندگی اللہ کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ ان کی دعوت والے کام میں شریک ہوا جائے۔ جیسے انہوں نے دین پھیلانے میں کوشش کی اور امت کا غم کھایا، ایسے ہی آج ہر امتی ان کے اس غم اور کام میں شریک ہو۔ امیر، غریب، حاکم، محکوم، افسر، ماتحت، بادشاہ، عالم اور غیر عالم، سب کی ذمہ داری دعوت کا کام ہے۔ بقول کسی عالم کے کہ پیاسا کنواں کے پاس آتا ہے، لوگ ہمارے پاس آئے تو ہم انہیں دین سکھائیں، تو جواب دیا گیا کہ آپ کنواں کیوں بنتے ہیں؟ آپ بادل بن کر دنیا پر برسیں۔ داعی تو دریا کی طرح ہوتا ہے جو بغیر کسی معاوضہ کے دنیا کو پانی پہنچاتا ہے۔ داعی سورج کی طرح ہوتا ہے جو بغیر معاوضہ کے ایمان کی روشنی پہنچاتا ہے۔ داعی طبیب اور ڈاکٹر کی طرح قبر حشر کا ٹیکہ لگا کر روحانی علاج کرتا ہے۔ داعی روحانی ڈرائیور ہوتا ہے جو لوگوں کو دعوت کی گاڑی میں بیٹھا کر جنت میں لے جاتا ہے۔ داعی پھلدار درخت کی طرح ہے کہ جو پتھر کھا کر بھی لوگوں کو پھل دیتا ہے، یعنی ایمان کے میٹھے بول عطا کرتا ہے۔ داعی ہدایت کی لائنیں بجھاتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی داعی بن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے طرز پر دنیا میں دین پھیلانے کے لیے اپنی جان اور مال کو جھونک دے، اس کے لیے ہجرت کرے اور دعوت دیتا ہوا قریہ قریہ، ملک بہ ملک، اور دوسروں کو اس محنت کے سیکھنے کے لیے اوقات لگانے کی دعوت دے۔ اس کے لیے سارے حضرات ارادہ کرے کہ زندگی میں 3 چلے، سال میں چلہ، مہینے میں 3 دن، ہفتہ میں 2 گشت، شب جمعہ کی پابندی، روزانہ مسجد اور گھر میں تعلیم، روزانہ 2.5 سے 8 گھنٹے تک فکر کرنا اور روزانہ اس کام کا مشورہ کرنا۔ اس کام کے لیے کون کون ساتھی تیار ہے؟ سارے ساتھی ارادہ کرے کہ انشاءاللہ زندگی میں 1 مرتبہ 4 ماہ ضرور لگائیں گے۔ انشاءاللہ ہمارا بھی ارادہ ہے کہ انشاءاللہ عالم بننے کے بعد سال لگائیں گے۔ آپ لوگوں سے دعا ہے کہ آپ لوگ ہمارے لیے دعا کریں اور تمام امت کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت سارے لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور زندگی میں 1 مرتبہ 4 ماہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔